جب ابو سفیان نے پوچھا اخنس بن شریح تو کافر ہو کر تو جو تلوار لے کے اس محبوب کے دروازے پہ آ گیا ہے، اللہ اکبر، وہ محبوب کوئی اسیر دشمن کی چاہا، اسیر دشمن کی چاہ میں وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امین ہے، صادق ہے، موت پر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اخنس بن شریح کافر ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یار تو بھی اس محبوب کے دروازے پہ آ گیا ہے اور تلوار لے کے آیا ہے، تیری امانتیں ان کے پاس پڑی ہیں، اگر یہ دنیا سے چلے گئے، اگر یہ شہید ہو گئے، تیری امانتیں، تیرے پیسے کیسے وصول ہوں گے؟ سنو امام الانبیاء کے غلاموں، اس کافر اخنس بن شریح نے کیا کہا؟ اس نے کہا ابو سفیان سن، پتا تجھے بھی ہے، پتا مجھے بھی ہے، یہ وہ ذات ہے اگر یہ دنیا سے چلے بھی جائے، میری امانتیں، میرے پیسے میرے پیسے مل جائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو حضور دین لے کے آئے وہ بھی سچا، حضور جو کتاب لے کے آئے وہ بھی سچی، امام الانبیاء سچ لے کر آئے، اور ان کا ماننے والا امتی جہاں کھڑا ہو، جس جگہ چاہے زبان کھول دے، اس کی بات ہی ایک نہ ہو۔ جناب رومی فرمایا کرتے تھے کہ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے تو سچ بول کے ہار جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے او ہر کوئی کھیدے، مسلمانوں نے دنیا تو چلے بھی گئے ساں پیسے ضیاء کیا، میں بازار ہی کھڑا ساں ایک دکاندار آنے گئی دو سارے بولے چاہ پینا ہی ساں اتنے جو گل آخر ہے بھائی ایک بندہ اس جنروٹ اگلے ایریے نا اس سارے بولے سامان کھڑیا سودا کھڑیا 2 سال ہوئی ہے سرکاری صاحب اس کی پھر اساں شکل لے تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم کرنے والوں، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے اندر اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھنے والوں، امام الانبیاء نے کافروں کی امانتیں بھی ضائع نہیں فرمائی ہیں، کافروں کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں فرمایا ہے۔ جب کافر نے اتنا اعتبار کیا یہ وہ ذات ہے ہمارے پیسے ضائع نہیں کریں گے، پھر دیکھو امام الانبیاء نے بھی کتنا پیارا بندوبست فرمایا، ان کے لیے بندوبست فرمایا جو تلواریں لے کر دروازے پہ کھڑے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ
کو فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، علی میرے بستر پہ سو جاؤ، رات کو سونا صبح اٹھنا، ان لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ۔ اور کسی عشق والے نے مولا کائنات سے پوچھا اے علی بتاؤ زندگی کے اندر میٹھی نیند کبھی سوئے؟ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں بھائی ایک رات سویا ہوں، وہ رات کے جب مجھے امام الانبیاء نے سنایا۔ کہنے والے نے عرض کی اے علی اگر آپ کا چہرہ جو آپ کے چہرے سے چادر کوئی اٹھاتا اور آپ کے چہرے کی طرف توجہ نہ کرتا اور مخالطے کے اندر کیوں امام الانبیاء آپ کو شہید کر دیتا، وہ تو بڑا خطرے والا مقام تھا، بڑی کٹھن رات تھی، تو آپ اتنی میٹھی نیند کیسے سو گے؟ مولا کائنات نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے چونکہ حضور نے فرمایا تھا علی رات میرے بستر پہ سونا، صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں دینا اور مدینے آ۔ مجھے یقین تھا کہ حضور نے فرمایا ہے، اس لیے مدینے پہنچنے سے پہلے وہ میرے پاس عزرائیل نہیں آیا۔ سونے نبی دی زبان سادے واسطے، مولا علی کا شیر خدا کا یقین ہے، سونے نبی دی زبان سادے واسطے قرآن، سونے نبی دی زبان سادے واسطے قرآن، کس سے بولتا بیان چنگا لگتا۔ امام الانبیاء کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے وہ ہو سچ کے لیے اس امانت و دیانت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضور کے انبیاء نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ میرے بھائی آپ سوچ یہ صداقت ہے، یہ دیانت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کے اندر اسلام دو صحابی جنگ بدر کے اندر تشریف لے آ رہے ہیں، اعلان ہو گیا تشریف لے آ رہے ہیں، راستے میں ابو جہل مل گیا، ابو جہل نے روک لیا، کہنے لگا تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو، تم ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے جو ہے مسلمانوں کی طرف سے تم ان کے پاس اس لیے جا رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، صحابہ نے فرمایا ابو جہل ہم لڑنے کے لیے نہیں، ہم حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا پھر وعدہ کرو کہ لڑائی کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ اب انہوں نے وعدہ کر لیا، صحابہ کرام کو اس وعدے پر اس نے چھوڑ دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب وہ دو صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہماری ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آقا ابو جہل راستے میں ملا ہے، اس نے ہم سے وعدہ کروایا ہے کہ آپ نے جنگ کے اندر شریک نہیں ہونا ہے، لیکن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ کافر سے وعدہ کیا ہے، یا رسول اللہ ہم تو لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یا
رسول اللہ یا حبیب اللہ، جنگی حکمت عملی کے تحت ہم نے اس سے یہ وعدہ کر دیا ہے، لیکن یا رسول اللہ ہمارا ارادہ تو یہی تھا کہ ہم جنگ کریں گے، کیونکہ آپ کا حکم آ گیا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، وہ وقت ایسا تھا 313 کے مقابلے میں 3 گنا فوج کھڑی ہے کافروں کی، ایک بندے کی کتنی جو ہے اشد ضرورت تھی اس وقت۔ لیکن امام الانبیاء نے جب یہ سنا، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وعدہ تو کیا ہے لیکن کافر سے کیا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا سنو میری اتباع کے اندر آنے والوں اور میری محبت کے اندر جانے قربان کرنے والوں، سارے صحابہ جائیں گے، جنگ کے اندر شریک ہوں گے، لیکن تم 2 بندے جنگ کے اندر شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے بے شک تم کہہ رہے ہو کافر سے وعدہ کیا ہے، لیکن میرے صحابہ وعدہ کیا تو مومن نے۔ نعرے تکبیر، اللہ نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ وعدہ بے شک کافر سے ہوا ہے تمہارا، لیکن کیا تو مومن نے ہے۔ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ اس سچ کے لیے، اس دیانتداری کے لیے، اس وعدے کی پاسداری کے لیے حضور علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ نے اتنے مشکل وقت کے اندر بھی اس پر پہرا دیا۔ آپ پہرا دیں گے، آپ بھی پہرا دیں گے، تھوڑے پہ گزارا کر لیں، اللہ اس کے اندر آپ کو لذتیں عطا فرمائے۔ لیکن جو حرام کمائی کرنے والے ہیں، کسی کے ساتھ قطر فراڈ کر کے، جو ہے بددیانتی کر کے اپنی روزی کمانے والے ہیں، آپ یقین کریں ایسے لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ جن کے بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب کھانے کے اندر بھی لذت نہیں ہے، رات کو بستر پہ نیند میں نہیں پڑتی ہے، لیکن انہیں اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ شاید ہم نے زندگی کے اندر یہ کوٹھی بنانے کے لیے، یہ بنگلہ، یہ محل تیار کرنے کے لیے اتنے لوگوں کے حق میں سب کیے ہوئے ہوں گے، اور اس لیے ہمیں اس کے اندر سکون نہیں آ رہا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہیں، جو رزق حلال کی تلاش کرنے والے ہیں، اللہ کی یاد سے جن کی زبانیں ہر وقت سرشار رہتی ہیں، اللہ کی محبت کے لیے ان کا ہاتھ اٹھنے والا قدم ہے۔ میرے بھائی وہ اگر سرسوں کے ضروری ساگ کے ساتھ بھی کھاتے ہیں، چٹنی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں، تو انہیں بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی شریعت مبارکہ کا پیغام ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اجاگر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سب کو حضور علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شرمانا نہیں ہے، اچھی بازی بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب منگر ملنے والا ہے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ میں ملتمس ہوں حضرت علامہ عالم نبی فاضل جلیل مظفر اقبال نقشبندی صاحب سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع کوٹلی، میں آپ سے مخلوزار ہوں مائک پر تشریف لائیں اور آپ مشتاقی خطبہ پیش کریں۔ ہمارے محفل میں موجود میرے بھائی جناب محترم آصف ملک صاحب، میں آپ کو بس خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کی حل قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی